مکار مکڑا۔ ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال کو بچوں سے بہت محبت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ بچے پر اعتماد ہوں، مستقبل کے معمار بنیں۔ انہوں نے بچوں میں دین اسلام اور ملک و قوم کی محبت پیدا کرنے کے لیے بڑی اچھی اور سبق آموز نظمیں لکھیں۔ بانگ درا میں بچوں کے لیے علامہ اقبال کی نظم ایک مکڑا اور مکھی انتہائی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں ایک کہانی بیان کر دی ہے کہ مکڑے نے کس مکاری سے مکھی کو اپنی باتوں سے ورگلایا اور مکڑے کی خوشامد سے کس طرح مکڑی موت کے منہ میں چلی گئی۔ نظم ایک مکڑا اور مکھی میں ایک بھوکا مکڑا اپنے جالے کے سامنے شکار کی طاق میں بیٹھا تھا کہ کوئی کیڑا مکوڑا آئے اسے پھانس کر کھا جائے اور اپنی بھوک مٹائے۔ اسی وقت اس کے جالے کے سامنے سے ایک مکھی اڑتی ہوئی گزری تو مکڑے نے اسے پھنسانے کے لیے خوشامدی انداز میں مکھی سے کہا، بھی مکھی، تم روزانہ یہاں سے گزرتی ہو، کبھی میرے گھر بھی آؤ اور میری عزت بڑھاؤ۔ یہ سامنے ہی سیڑھی ہے۔ مکھی سمجھدار تھی، مکڑے کی باتوں سے اس کا مقصد سمجھ گئی اور کہنے لگی، میں اتنی نادان نہیں ہوں جو تمہاری سیڑھی پر قدم بھی رکھوں، کیونکہ اگر میں تمہارے گھر آئی تو کبھی واپس نہ جا سکوں گی۔ جب اس بات سے مکڑے کا کام نہ بنا تو اس نے مکھی سے اپنے گھر کی تعریف کر کے گھیرنا چاہا کہ میرا گھر اگرچہ باہر سے کٹیا کی طرح دکھائی دیتا ہے مگر اس کے اندر باریک باریک پردے ہیں اور اس میں مہمانوں کے آرام دہ بچھونے بھی ہیں۔ میرے گھر کی دیواریں آئینے کی طرح سے شفاف ہوئی ہیں، یہ سب چیز میں ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ مکھی عقل مند تھی، مکڑے کی باتوں میں نہ آئی اور کہنے لگی، اللہ تمہارے نرم بچھونوں سے بچائے، ان پر اگر کوئی لیٹتا تو وہ تمہارا شکار بن جائے گا اور واپس باہر نہ آ سکے گا۔ مکھی کی سمجھداری دیکھ کر مکڑے نے سوچا کہ اس عقل مند مکھی کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے خوشامد سے کام لینا پڑے گا۔ مکڑے نے اب بڑی ہوشیاری سے مکھی کی خوشامد شروع کر دی اور بولا، تمہاری صورت بہت حسین ہے، تمہاری آنکھوں کی مثال تو چپکتے ہوئے ہیروں کی طرح ہے اور اڑتے وقت تمہاری آواز بنبناہٹ کی خوبصورت گیت کی طرح اچھی لگتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، سمجھدار مکھی خوشامد سن کر خوش ہو گئی اور اس کا دل نرم پڑ گیا اور اس نے اپنی عقل سے کام لینا ہی چھوڑ دیا اور مکڑے سے کہا، بھئی کسی کا دل توڑنا اور انکار کرنا بہت بری بات ہے۔ بس یہ کہہ کر مکھی اڑی اور مکڑے کے جالے میں داخل ہونے لگی۔ پھر جیسے مکھی پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑ لیا اور کھا گیا۔ اس طرح مکڑے نے خوشامد کر کے اپنی بھوک مٹائی اور مکھی خوشامد کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی گئی۔ اس نظم سے بچوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کی جھوٹی تعریف سن کر خوش ہونے کے بجائے اپنی عقل سے سوچنا چاہیے کہ سامنے والا جو تعریف کر رہا ہے وہ جھوٹی ہے یا سچی ہے، کیونکہ خوشامد کا مطلب ہے کہ کسی کی جھوٹی تعریف کر کے اس سے اپنا مقصد پورا کرنا۔ ہمیں عقل اور سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور خوشامد سے بچ کر رہنا چاہیے، ورنہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے لکھی ہوئی نظموں میں اسی طرح کی سبق آموز باتیں بچوں کو بڑے مؤثر انداز میں بتائی ہیں تاکہ بچے ان کی اچھی باتوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں اور پھر ان پر عمل بھی کریں۔ اس طرح وہ نیک، سچے اور بااخلاق انسان بن سکیں گے اور ان کی زندگی اعتماد سے گزرے گی۔
علامہ اقبال نے بچوں کے لیے سبق آموز نظمیں کم و بیش 100 برس پہلے لکھی تھیں، لیکن آج بھی پڑھنے اور سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں۔ ان نظموں کی آج بھی بچوں کو ضرورت ہے۔ یہ سبق آموز نظمیں ہر دور کے بچوں کے لیے موزوں ہیں، کیونکہ نیکی اور بدی یعنی اچھائی اور برائی ہر دور میں ہوئی ہے۔ نونہالوں کو چاہیے کہ وہ اپنے قومی شاعر علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی بچوں کی نظمیں ضرور پڑھیں، انہیں سمجھیں اور ان کی سبق آموز نصیحتوں پر عمل کریں۔ علامہ اقبال کی نظمیں ان کا مجموعہ کلام بانگ درا میں موجود ہیں۔ بانگ درا علامہ اقبال کی بہت مشہور کتاب ہے۔ علامہ محمد اقبال کو امید تھی کہ آج کے بچے آنے والے کل میں اچھے اور کامیاب انسان بنیں گے۔ اقبال بچوں کو پر اعتماد دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ بچے ان تمام خوبیوں سے آراستہ ہوں جو انہیں ایک اچھا مسلمان اور انسان بنائیں۔ علامہ اقبال خود بھی ایک اچھے طالب علم تھے اور اپنی قوم کے بچوں کو بھی اچھے طالب علم دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ علم حاصل کرنے پر زور دیا کرتے تھے۔ ان کی وفات 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوئی۔ ان کا مزار بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں کے قریب ہے۔ مزید ایسی اچھی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔